نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا، اور پہلے بھی توجہ سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو دین کا سبق پڑھاتے تو کسی شخص کو کوئی بات صحیح طرح سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ راعنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائے۔ مطلب یہ تھا کہ دوبارہ ارشاد فرمائے، اس بات کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی۔ اور ساتھ بیٹھے اہل یہودی طبقہ ہمیشہ ہی بدبخت رہا ہے، یہ پوری تاریخ کی شاہد ہے۔ یہودیوں نے ہمیشہ بدبختی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ان کے ہاں رائنا کا ایک ایسا معنی معروف تھا جو کہ توہین امیز تھا، تو انہوں نے اس زمرے میں پھر رائنا کہنا شروع کر دیا۔ اب ان کی بدنیتی کو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں اور وہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے ساتھ ان کی بڑی پکی دوستی تھی، تو وہ ان کی بدنیتی کو جان گئے اور انہوں نے یہودیوں سے فرمایا کہ خبردار، آج کے بعد تم میں سے کسی نے محبوب علیہ السلام کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ لفظ تو تم بھی استعمال کرتے ہو۔ حضرت سعد فرمانے لگے، ہم تو ادب کے زمرے میں استعمال کرتے ہیں، تم جو معنی لیتے ہو توحید والا، ہم وہ معنی تو مراد نہیں لیتے۔ بہرحال اس بحث کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس ہی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو، یعنی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو تم دین کو سمجھنے کے لیے جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے، تم کہتے ہو یا رسول اللہ رائنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائے۔ تمہاری نیت تو ٹھیک ہے، لیکن یہودی بدبخت بے ادبی اور توہین کے انداز میں پھر یہی لفظ دہراتے ہیں، تو جس لفظ میں کوئی توہین کا دوسرا پہلو نکلتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد یہ لفظ نہیں کہنا، اور ساتھ فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت انداز دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ کو پکارنے سے بھی منع فرما دیا جس سے کوئی دشمن توہین کا پہلو لیتا ہو، جس سے بے ادبی کا شائبہ بھی آتا ہو یا کسی اور کو معاوضہ ملتا ہو، وہ اللہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا حضور کی بارگاہ میں ادب والا جو انداز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے، اور رب یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ محبوب علیہ السلام کے بارے میں استعمال نہ کیا جائے جس سے کوئی دشمن توہین کا پہلو نکالے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، کوئی بھلائی نازل ہو۔ یعنی یہ مسلمانوں کی تربیت فرمائی جا رہی کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی کافر مسلمانوں کی بھلائی نہیں چاہتا، اور نہ ہی مشرک چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جسے چاہے۔ یہ تو ہم پر رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے جن کو رحمت بنا کر بھیجا، ہمیں ان کے ساتھ وابستگی کا شرف عطا فرما دیا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو امتی بنا دیا اور اتنا بڑا اعزاز ہمیں عطا فرمایا. پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ تیری رحمت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں بھی ایمان بچائے ہوئے ہیں. یقیناً کہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے. کوئی بھی بدبخت ہو وہ مسلمانوں کی بھلائی نہیں چاہتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ مسلمان خود اپنا خیال رکھے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور اپنے سارے معاملات کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ وابستہ کریں. کافروں کے پیچھے نہ چلے, کافر کو کبھی بھی ہماری بھلائی نہیں چاہتا. اس کے بعد ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ارشاد فرمایا کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ پر اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا اس جیسی لے کر آتے ہیں. ساتھ ہی فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے ہر اس چیز پر قادر ہے. قرآن مقدس میں کچھ مقامات ایسے ہیں یا آپ یوں سمجھ لیں کہ آغاز اسلام میں یا اسلام سے پہلے کچھ معاملات تھے, جب اسلام آیا تو انہی معاملات کو برقرار رکھا گیا, بعد میں پھر وہ حکم منسوخ کر دیا گیا, اس کی جگہ اس جیسا یا اس سے بہتر لایا گیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف, کہ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے ہاں موت آئے یعنی موت کا وقت قریب ہو تو وہ اپنے والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے وہ اپنے ورثے کی وصیت کرے کہ کس کو کتنا کتنا مال دینا. پہلے یہ حکم تھا, بعد میں پھر جب سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ آیات بینات نازل ہوئی تو پچھلا حکم منسوخ کر دیا گیا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد ورثاء کے حق میں تو وصیت ویسی جائز نہیں ہے, اور پھر ورثاء میں سے کس کو کتنا کتنا ورثہ ملے گا یہ بندے نے خود تعین نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا فیصلہ فرما دیا. اب پچھلا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. تو یہ قرآن مقدس کے اس مقام پر یہی ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ آیات ایسی ہیں ہم جن کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں, محو کر دیتے ہیں, اس کی جگہ اس جیسی یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں. فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے, وہی مالک و خالق ہے, وہ جیسے چاہے تبدیل فرما دے اور جیسے چاہے حکم نازل فرمائے. اور بندہ مومن جو ہے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو, مالک جدھر چاہے اسے گھمائے, اونٹ کو اعتراض نہیں ہوتا. تو بندہ مومن کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میرے لیے یہاں پر کیا حکم آیا یہاں پر کیا حکم آیا, بلکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کام کیا تھا رتو سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا نماز میں. یعنی ہمیں ہر عمل میں اور ہر فریضے میں ہر معاملے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہی مقصود ہے, محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا یہی ہمارا مقصد ہے. آگے ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو فرمایا پھر اللہ کے مقابلے میں کسی بھی بندے کا کسی بھی انسان کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا, رب نہ چاہے تو نہیں ہوگا. اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں دنیا کے اعتبار سے زیادہ امیر اور بادشاہت اور دنیاوی معاملات زیادہ جن کے قبضے میں ہیں وہ کون لوگوں کے قبضے میں ہے جو اللہ کے مخالف ہے, جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے, جو کافر ہے. اب دیکھیں نا اس دور میں امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے,
یا چائنا ہے یا دیگر ہے، یہ سب اللہ کے دین کے مخالف ہیں، دنیا رب نے ان کو دی ہوئی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا و ما فیہا کی ویلیو اگر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہ دیتا۔ یعنی رب کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ محبوب علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے تو ہم بھی ساتھ تھے، راستے میں ایک جگہ پر بھیڑ کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا جس سے بدبو آ رہی تھی۔ محبوب علیہ السلام رک گئے، ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اس کو خریدے گا، اس مردہ بچے کو، اور کتنی قیمت میں خریدے گا؟ صحابہ عرض کرنے لگے، حضور قیمتاً خریدنا تو دور کی بات ہے، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو ویسے بھی اٹھانا پسند نہیں کرے گا، اس سے بدبو آ رہی ہے۔